بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لائف از این آرٹ آف مینجمنٹ۔ زندگی اپنے آپ کو مینج کرنے کا نام ہے۔ آرٹس ہیں، پرابلمس ہیں، ڈفرینسز ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ زندگی نام ہے آرٹ آف مینجمنٹ کا۔ تو آپ کو سیکھیے، آپ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، ادروائز یو ول بی فیلئر۔ تو دیکھیے، مینجمنٹ کن باتوں کو کرنا ہے، جسے تھاٹ ہے، منی ہے، ٹائم ہے، ڈیزائر ہے، ان سب کو مینیج کرنا سیکھیے۔ یعنی آرٹ آف تھاٹ مینجمنٹ، آرٹ آف منی مینجمنٹ، آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ، آرٹ آف ڈیزائر مینجمنٹ۔ یہ سب ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے آپ کا۔ خدا نے آپ کو اس طرح رکھا دنیا میں کہ آپ کو مینیج کرنا پڑے کمپلسیولی۔ اگر نہیں مینیج کریں گے تو فیل ہوں گے، فیل ہو جائیں گے۔ جہاں ارتھ کوئک پرون جو ایریاز ہیں، انہوں نے مینیج کیا کہ جب گھر کو بناتے ہیں وہاں یعنی لوز قسم کا ہوتا ہے تاکہ وہ ہل جائے، گرے نہیں۔ تو مینیج کیا انہوں نے۔ جاڑے کا زمانہ آیا تو آپ نے گرم کپڑے پہن لیے، یا آپ نے مینیج کیا آپ نے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جاڑے کا زمانہ نہ آئے یا ارتھ کوئک نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا کبھی، یا رین نہ ہو، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف مینجمنٹ۔ یہ کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو خدا کے یہاں آپ پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہاں ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ دیکھیے، خدا کے ایکسکیوز ہرگز نہیں چلنے والا ہے۔ سو یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف تھاٹ مینجمنٹ، آرٹ آف منی مینجمنٹ، آرٹ آف ٹائم مینجمنٹ، آرٹ آف ڈیزائر مینجمنٹ۔ جیسے منی کے معاملے میں لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ یعنی ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کو خدا قرآن میں شیطانی کام کہا گیا۔ تو شیطانی کام یعنی پیسے کو بلا سوچ سمجھے خرچ کرنا، یعنی جو ریئل نیڈ ہے، ریئل نیڈ کے سوا پیسے کو خرچ کرنے کو قرآن میں تبذیر کہا گیا۔ ولا تبذر تبذیرا، کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ وہ شیطان کا کام ہے۔ تبذیر شیطان کا کام ہے۔ تبذیر مانے پیسے کو یعنی جو ریئل نیڈ ہے اس کے سوا خرچ کرنا ادھر ادھر۔ آپ بتائیے کہ خدا کے یہاں آپ پہنچے کہ نماز روزہ کیا ہوا آپ نے، تب بھی آپ پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے تبذیر کی ہے، آپ کی پیشانی میں گٹا پڑا ہوا ہو، لیکن پیسے کے معاملے میں آپ تبذیر کر رہے ہیں، یعنی شیطانی طریقہ، پیسے کو چھینٹ رہے ہیں ادھر ادھر، یعنی ریئل نیڈ کے سوا خرچ کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ آپ گٹا کام نہیں آئے گا، 5 وقت کی نماز کام نہیں آئے گی۔ آپ شیطان کے ساتھ بریکٹ کیا جائے گا آپ کو۔ اس آدمی نے شیطان والا کام کیا ہے، پیسے کو پھینکا۔ تو پیسہ ایک نعمت ہے، آپ کو رائٹ نہیں کہ پیسے کو ادھر ادھر پھینکیں۔ یاد رکھیے، پیسہ ایک نعمت ہے، جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے۔ سب چیز جو ہے آپ کو دنیا میں جو ملی ہوئی ہے وہ نعمت ہے، ایسے پیسہ بھی نعمت ہے۔ اتنے سارے فیکٹرز ہوتے تو وہ پیسہ آتا ہے آپ کے پاس۔ یاد رکھیے کہ پیسہ آپ کی اپنی کمائی نہیں ہوتی، پوری یونیورس انوالو ہوتی ہے، پوری ہیومینٹی انوالو ہوتی ہے، پورا سماج انوالو ہوتا ہے، پوری سویلائزیشن انوالو ہوتی ہے، تب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے۔ وہ ایسے ہی پیسہ آتا ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اس میں آپ کا حصہ 1% بھی کم ہے جو پیسہ آپ کے پاس آیا۔ یعنی خدا نے یونیورسل لیول پر جو لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے اس کو دیکھیے آپ۔ سویلائزیشن کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سوچیے آپ، سوسائٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سوچیے آپ، اسٹیٹ کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو سوچیے آپ۔ کتنے سارے فیکٹرز انوالو ہوئے تب آپ کے پاس پیسہ آیا۔ اس میں آپ کا
حصہ 1% سے بھی کم ہے اور اس کو آپ بکھیر دیں ادھر ادھر, تو آپ تو بلا وجہ شیطانی کام کر رہے ہیں. آپ کو شکر کرنا چاہیے, آپ اکنالج کرنا چاہیے, آپ خدا کو, سوسائٹی کو, انسانیت کو, ہیومینٹی کو اکنالج کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مجھے ایسا پاسبل ہوا کہ میرے پاس پیسہ آیا. سارے لوگ اس بھرم میں رہتے ہیں کہ پیسہ جو آیا میری کمائی کا ہے. یہ خود ایک گناہ ہے کہ آپ کے پاس سپوز 10,000 روپے مہینہ آپ کماتے ہیں یا لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری کمائی ہے. یہ یقین کہ یہ گناہ ہے, یہ سمجھنا, کیونکہ آپ کی کمائی, آپ کا جو حصہ اس میں ہے وہ تو 1% سے بھی کم ہے. خدا نے بہت ہی یونیورسل لیول پر ایک لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے آپ کے لیے. پوری سوسائٹی جو ہے آپ کو ایسی باتیں ایک انفراسٹرکچر دے رہی ہے. پوری ہیومینٹی اور پوری سویلائزیشن آپ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. جیسے یہ پیپر ہے, کتنے بہت دن لگے اس پیپر کو کہ یہ پیپر بنے. کل میں ریڈیو پر سن رہا تھا کہ میرر جو ہے آئینہ, سب سے پہلے شاید 2000 سال پہلے وینس جو ہے سٹی یونان میں, وہاں کچھ لوگوں نے اس کو دریافت کیا. تو اتنا انوکھا تھا میرر جس میں آپ اپنے چہرہ دیکھتے ہیں کہ ایک الگ, جن لوگوں کو آتا تھا وہ آرٹ, وہ ایک الگ آئیلینڈ میں رکھ دیے گئے, اور اگر کوئی بھاگنا چاہتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے کیونکہ دوسرے لوگ اس آرٹ کو جان لیں گے. تو بہت دنوں تک یہ میرر کا فن صرف وہاں پر رہا, وینس میں رہا, وینس کے ایک آئیلینڈ میں. پھر فرانس نے پتہ نہیں کیسے کیسے ایک انسان کو اس میں پکڑا تو فرانس پہنچا وہ. پھر اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے بڑھا وہ. تو کتنے ہزاروں سال لگے ہیں ایک ایک چیز کو وجود میں لانے میں, چاہے کاغذ ہو, چاہے کرسی ہو, چاہے لائٹ ہو, چاہے ایک کیمرہ ہو یا ایک مرر ہو, کوئی بھی چیز. پوری سویلائزیشن اس میں ایک چلاتی رہی اپنا پروسیس. تب یہ چیزیں ملی ہیں آپ کو جہاں آپ بیٹھ کر کے اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب میرا ہے اور اس کو پھینکیں ادھر ادھر. یقین کیجیے کہ سپر گناہ ہے, سپر گناہ ہے یہ. اپنے پیسے میں آپ کو خدا کو اکنالج کرنا چاہیے, سوسائٹی کو اکنالج کرنا چاہیے, ہیومینٹی کو اکنالج کرنا چاہیے. آپ کا حصہ بہت تھوڑا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو ماڈسٹی آئے گی. آپ سمجھیں کہ پیسے کا مالک میں نہیں ہوں, میں تو صرف ٹرسٹی ہوں اس پیسے کا. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو تبذیر کریں, جو پیسے کو یعنی ریئل نیڈ کے سوا خرچ کریں, وہ شیطان کے بھائی ہیں. کیوں؟ اس کے معنی کہ آپ اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے. اس کو بلیسنگ آپ سمجھتے بہت سنبھال خرچ کریں گے آپ. جیسے باپ کما کر بیٹے کو جب پیسہ دے دیتا ہے تو ادھر ادھر اڑاتا ہے وہ. کیوں؟ اس کو محنت نہیں کرنی پڑی, بلا محنت کے مل گیا. یہ اس آدمی کا حال ہوتا ہے. یاد رکھیے, جو آدمی پیسے کو برباد کرتا ہے, پیسے کو ریئل نیڈ کے ساتھ خرچ کرتا ہے, وہ ایک بہت بڑی اپنے اندر بہت بڑی ویکنیس کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دیتا کہ خدا نے سپورٹ سسٹم بنایا, سویلائزیشن نے کنٹریبیوٹ کیا, سوسائٹی نے اور اسٹیٹ نے اس میں اس کو وہ سارے فیکٹر اکٹھا کیے, تب یہ پیسہ کما رہا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی مجرمانہ بات ہے یہ. تو اس لیے آپ کو یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف منی مینجمنٹ. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. تو تھاٹ مینجمنٹ, منی مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, ڈیزائر مینجمنٹ. اگر ڈیزائر کو مینیج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی خواہش آئی بس اس کے پیچھے دوڑ پڑے وہ. کل میں سوچ رہا تھا کہ انسان جو ہے ایک موت کی خبر سنی میں نے, مرنے کی خبر. تو میں نے سوچا کہ انسان جو ہے ڈیزائر کے پیچھے دوڑتا ہے. ڈیزائرڈ ورلڈ جو اس کا ہے, جو ڈریم بسا ہوا ہے کہ میری خواہشوں والا ایک دنیا مجھے ملے, دوڑتا ہے. اور ہر آدمی انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ صبح شام کرتا ہے کہ کل میری ڈیزائر پوری ہو جائیں گی, پرسوں پوری ہو جائیں گی, نرسوں پوری ہو جائیں گی. کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی, چاہے وہ کنگ ہو
یا کوئی ریچسٹ آدمی ہو, وہ اسی میں جیتا ہے کہ ابھی میری ڈیزائر پوری نہیں ہوئی. انفلفلڈ ڈیزائر میں جیتا ہے وہ, ہر صبح ہر شام اس کو یہی رہتا ہے. تو آدمی انفلفلڈ ڈیزائر میں جیتا ہے, اس امید میں, اس ہوپ میں کہ آج تو نہیں تو کل تو میرا ڈیزائر ورلڈ بن جائے گا. اور پھر کیا ہوتا ہے, مر جاتا ہے. اور موت کے بعد ہوپ بھی ختم, ڈیزائر ورلڈ تو بنے ہی نہیں. ایک ہوپ جو تھی کہ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, وہ بھی ختم. آپ پتہ ہے کیسی عجیب بات ہے. تو کل میں سوچا تو پھر عجیب میری حالت ہو گئی. آج تو ہم اس امید میں جیتے ہیں کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, میری ڈیزائر کل پرسوں ہو جائیں گی پوری, پرسوں ہو جائیں گی پوری. تو اپنی ڈیزائر کو ہم اپنی ڈیزائر میں اس امید کے ساتھ جیتے ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ پوری ہونے والی ہیں. ہر آدمی اسی کا یہی حال ہوتا ہے. لیکن جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ڈیزائر بھی انفلفلڈ نہیں اور ہوپ بھی ختم. مرنے کے بعد ہوپ بھی ختم. یہ ہے انسان کا حال. کسی بھی وقت موت آئے گی, اور موت آپ سے نہ صرف آپ کا ڈیزائر کو انفلفلڈ چھوڑ دے گی بلکہ ہوپ بھی ختم کر دے گی. اس احساس میں اگر آپ جئیں تو کتنا عجیب حال ہو جائے آپ کا. تو میں آپ کو بہت زیادہ زور دے کر کہوں گا کہ آپ منی کو مینیج کرنا سیکھیے, ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیے, تھاٹ کو مینیج کرنا سیکھیے, ڈیزائر کو مینیج کرنا سیکھیے. ورنہ کیا ہوگا, ایک دن آئے گا جب کہ آپ مریں گے اور سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. بائبل میں ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ایٹرنلی آپ صرف افسوس میں رہیں گے, شرمندگی میں رہیں گے, یہ سوچتے رہیں گے کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. موت کے بعد ایٹرنلی آپ کو اس احساس میں جینا پڑے گا کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹیز. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے زیادہ کام کرتا ہے انکانشیس مائنڈ سے. ہمارے مائنڈ کے دو حصے ہیں, کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ, یعنی شعوری ذہن اور غیر شعوری ذہن. تو ہم بہت تھوڑا کام کرتے ہیں کانشیس مائنڈ سے, زیادہ کام کرتے ہیں انکانشیس مائنڈ سے. انکانشیس مائنڈ سے ہم کرتے ہیں اسی کو ہم عادت کہتے ہیں. عادت جیسے فرض کی ایک انڈسپلن جو میں نے کہا آپ سے, آج آپ نے تھوڑا سا انڈسپلن کیا اور اس کو روکا نہیں, یعنی اپنے کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کر کے روکا نہیں, کل پھر کر دیں گے آپ. تو کل آپ نے روکا نہیں کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کر کے, تو کیا ہوگا, انڈسپلن آپ کی عادت بن جائے گی. اب ہیبیچول وے میں کرنے لگے آپ, ہیبیچول وے میں. عادت کا مطلب ہے آٹومیٹک طور پر ہونے لگنا, اور یعنی اس کی برائی محسوس نہ ہونا. کتنی بھیانک یہ چیز ہے انسان کے لیے کہ اگر آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو انسٹنٹلی آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کریں, اس سے اپنے کو بچائیں. ورنہ کیا ہوگا, کل پرسوں نرسوں وہ ہیبٹ بن جائے گی آپ کی. ہیبٹ بن گئی تو آپ کا کانشیس مائنڈ نہیں بتائے گا کہ برا ہے, کیونکہ وہ تو آٹومیٹک کرتے رہیں گے آپ. اس کا نام ہے ہیبٹ, عادت. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ عادت کس چیز کا نام ہے. عادت نام ہے کہ ٹائم پر اپنی کمزوری کو چیک نہ کرنا اور اس کو رہنے دینا. تو یہ نظام ہے کہ اب بات سب سے پہلے کانشیس مائنڈ میں آتی ہے, پھر وہ دھیرے دھیرے انکانشیس مائنڈ پہ لے آتی ہے. انکانشیس مائنڈ میں جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی, صرف ہوتا ہے کہ بغیر محسوس کیے ہوئے, بغیر سوچے ہوئے آپ اس کو کرتے رہتے ہیں بغیر محسوس ہوئے. جتنی بھی عادتیں ہیں وہ سب کیا ہیں, انکانشیس مائنڈ سے کور ہوتی ہیں. وہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسا کر رہا ہوں. مجھے خود کئی عادتیں ایسی لگی ہوئی تھیں, جسے آپ ہنسیں گے اس بات پر, مجھے ایک عادت لگی ہوئی تھی کہ میں اپنی ناک ایسی کیا کرتا تھا, ایسے ہی. تو اب میں
عادت بن گئی تھی وہ. ایک بار میں آئینے میں دیکھا تو مجھے بڑا خراب لگا کہ دوسرا آدمی جو ہے کتنا برا مانتا ہوگا اس کو. تو میں نے اس کو زبردستی ختم کیا اس عادت کو. اور ایسی کئی چیزیں ہیں. تو یاد رکھیے عادت کا جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن ایک کام آپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کیا کہ میں غلط کام کیا. جسے میں نے ابھی کہا کہ بیچ میں کئی لوگ کیوں بولے. یہ بھی عادت ہے. مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں, ہر آدمی بولنے لگتا ہے, میں ہی بول رہا ہوں, وہی بول رہے ہیں. تو بولتے بولتے چونکہ آپ نے چیک نہیں کیا پہلے دن, تو کانشیس مائنڈ سے نکل کر چلی گئی انکانشیس مائنڈ میں. یعنی ان ادر ورڈس وہ عادت بن گئی, آپ کی ہیبٹ بن گئی. تو آپ ہیبیچول وے میں کرنے لگتے ہیں اس کو. آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں کوئی کام. حالانکہ اگر آپ سوچیں تو بہت غلط معلوم ہوگا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پوچھ ایک آدمی سے بولیں سب لوگ, لیکن وہ ہیبٹ بن چکی ہے. تو بہت زیادہ ضروری اس بات کو سمجھیے. کیوں میں کل پرسوں ایک آیت پڑھ رہا تھا, اس کو سوچتے سوچتے یہ بات سمجھ میں آئی, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پوری قرآن میں مجھے ایک آیت سب سے سخت معلوم ہوتی ہے, پورے قرآن میں سب سے ڈرانے والی آیت, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی تم پکڑ میں آ جاؤ حالانکہ تم نے جانا بھی نہ ہو. یعنی ایک ایسا کام جو تم نے بلا جانے ہوئے کیا ہو, اس کے لیے تم پکڑ میں آ جاؤ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ تم نہ جانو گے اور تم پکڑ میں آ جاؤ خدا کے. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیا بات ہے یہ. تو سمجھ میں آیا کہ تم ایسا کرتے ہو کہ کسی برائی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو. جب عادت بن جاتی ہے تو تم آٹومیٹک کرتے رہتے ہو. تمہارے کانشیس مائنڈ میں آتا نہیں کہ تم برائی کر رہے ہو کوئی. آپ سوچیے تو اب ہم میں ہر شخص اس میں پڑا ہوا ہے, ہر شخص وداؤٹ اینی ایکسیپشن, وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہاں تک کہ جو جھوٹ بولتا ہے, پہلے تو جھوٹ بولے گا تو اس کا کانشیس جو ہے تھوڑا کہے گا کیا جھوٹ بول دیا تو پہلے دن, پھر لیکن دوسرے دن بول لیا. اگر وہ چیک نہیں کیا اس نے اپنے کانشیس مائنڈ سے, تو دھیرے دھیرے چلا جائے گا انکانشیس مائنڈ میں, اور پھر بن جائے گا وہ ہیبٹ. جھوٹ بولے گا, اس کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا وہ. تو قرآن میں جو بات ہے, میں نے سوچا اس بات کو, تو پتہ چلا کہ آدمی اس بات کا یعنی اس بات کے لیے پکڑا جائے گا اس کو کہ فرسٹ انسٹنس پر تم نے چیک کیوں نہیں کیا. پہلی بار جب تم سے غلطی ہوئی تو تم نے چیک کیوں نہیں کیا. اس وقت تو تمہارا کانشیس مائنڈ زندہ تھا. دھیرے دھیرے چلا گیا تمہارے انکانشیس مائنڈ میں, عادت بن گیا, لیکن پہلے انسٹنس میں تم چیک کیوں نہیں کیا اس کو. یاد رکھیے ہمیں ہر شخص کا یہ معاملہ ہے. ہر شخص کو سوچنا چاہیے, انٹراسپیکشن کرنا چاہیے. ہر شخص کسی نہ کسی غلط عادت کو, ہر شخص نے اپنی زندگی میں ایک غلط عادت کو شامل کر رکھا ہے. مثلاً ٹائم پر نہ آنا, یہ چھوڑ لے لیجیے آپ. کیونکہ 10-20 سال سے آپ ایسا کرتے ہیں کہ چلے گئے تھوڑا دیر کر کے, تو پہلی بار جب آپ نے کیا ہوگا تو آپ کے ضمیر نے, آپ کے کانشنس نے روکا ہوگا کہ بھائی ٹائم پہ جانا چاہیے, کیوں دیر کر کے جا رہے ہو پہلے دن. پھر دوسری بار آپ نے کیا تو تھوڑا کم ریسسٹنس ہوا, تیسری بار کم ریسسٹنس ہوا, ہوتے ہوتے آپ کی عادت بن گئی کہ ٹائم پر نہ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں, اور قرآن کی آیت سے میں بہت تھرا گیا کہ تم سوچ سمجھ کے بغیر کرو گے اور پھر بھی پکڑے جاؤ گے. یعنی وداؤٹ اینی انٹینشن بھی پکڑ جاؤ گے تم. تو دیکھیں قرآن میں وہ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, آدمی کی پکڑ اس کے انٹینشن پر ہوتی ہے. اب میں سوچا کہ اس سے تو ٹکرا رہا ہے وہ. آپ غور کیجئے کہ جب حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی پکڑ اس کے انٹینشن پہ ہوتی ہے, تو وہاں پر کیوں ایسا ہے کہ وداؤٹ اینی انٹینشن تم کام کرو گا تمہاری پکڑ ہو جائے گی, وانتم لا تشعرون. تو میں نے سمجھا کہ اس کا راز یہی کہ فرسٹ انسٹنس پر تم نے اس کو انٹینشنلی کیا, فرسٹ انسٹنس, اور تمہارے کانشیس نے تم کو بتایا, تمہارے ضمیر نے, تمہارے شعور نے تم کو بتایا, لیکن تم نے اگنور کیا, اس کو اگنور کیا. پھر دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار ہوتے ہوتے کیا ہوا, وہ تمہاری ہیبٹ بن گئی.
ہیبٹ بننے کا مطلب کیا ہوا؟ اب شعور وہاں پر ایکٹیو نہیں ہے، وہاں پر تمہارا کانشیس ایکٹیو نہیں ہے، تو اس لیے پکڑ جاؤ گے تم. اینڈ میں اگرچہ وہ بن گیا ہے ان انٹینشنلی، لیکن پہلے تو تھا انٹینشنلی. اس کو سمجھ لیجیے آپ اچھی طریقے سے کہ چونکہ پہلے انسٹینس پر وہ انٹینشنلی تھا، تو آخر میں چاہے ان انٹینشنلی ہو جائے تب بھی پکڑا جائے گا آدمی. قرآن کے سورہ نمبر 49 میں یہ بات ہے، انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ سارے اعمال ہبط ہو جائیں، خدا کا تم پکڑ جاؤ، خدا کو تمہیں پنشمنٹ ملے، جب کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تم کو اس کا احساس بھی نہ ہو. مطلب ایسا کام کرنے پر جس کو تم نے جب کیا تھا تم کو احساس نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. اس آیت میں یہ بات ملتی ہے، آدمی ایک ایسے کام پر بھی پکڑا جائے گا جس کو اس نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو احساس بھی نہیں تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو وہ کس لیے؟ وہ ہیبچول وے میں کرنا. تو ہر دن ہمیں اب چوکنا رہنا ہے کہ کسی بات کو ہم ہیبٹ نہ بننے دیں. یاد رکھیے، کسی بات کو ہم ہیبٹ نہ بننے دیں. ہیبٹ بن گئی تو پھر ہم کرتے رہیں گے اس کو ان انٹینشنلی، اور خدا کے ہم پکڑ میں آ جائیں گے اس کی وجہ سے. یہ ڈسکوری مجھے 50 برس کے بعد ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بیٹھے بیٹھے میں سمجھ میں آ گیا. یہ سوال میرے دماغ بہت دنوں سے تھا کہ کیوں ایسا ہے قرآن مجید میں کہ تم ایک کام کرو کہ غیر شعوری طور پر، یعنی ان انٹینشنلی، پھر بھی پکڑ تم آ جاؤ گے اس کی. ایسا کیوں ہے قرآن میں؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ پکڑ ہوتی ہے انٹینشن پر. تو میں نے اس کو ڈسکور کیا. آپ میرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب ہیبٹ جو ہے اس کو میں نے ڈکشنری میں، ساری ڈکشنری میں دیکھا، ہیبٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوگ اس طرح سے ریسرچ نہیں کرتے. ہیبٹ تو ہم جانتے ہی ہیں، ریسرچ کی کیا ضرورت ہے. ہیبٹ کی ریسرچ کے میں ہیبٹ کیسے بنتی ہے، تب یہ سب باتیں سمجھ میں آئیں کہ پہلے دن آدمی کام کرتا ہے تو بہت زیادہ اس کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ بھائی کیا غلطی کر دی میں نے، لیکن اس کو اپنے آپ کو وہاں پر الرٹ نہیں کرتا، چیک نہیں کرتا، تو دوسری بار بھی کر دیتا ہے. دوسرے دن میں ایک فیٹ آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، کیوں کرتے ہو. جب 10 بار 20 بار 50 بار کرتا ہے وہ، تو اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اور تب ان انٹینشنلی کرنے لگتا ہے، وہ آٹومیٹک طور پر کرنے لگتا ہے. وہ یہ کتنی بڑی بات ہے سوچنے کی. ہم میں ہر شخص اس میں پھنسا ہوا ہے، یعنی ایسے کام کر رہا ہے ہم میں ہر شخص جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ کچھ کام کرتے ہو جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو. وہ کنّا نعدھم من الموبقات فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کر کے ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم ڈسٹرائے ہو جائیں گے، اپنے کل کر لیں گے. وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ جو چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں وہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ کرتے کرتے وہ عادی بن گئے، کرتے کرتے عادی بن گئے. تو کرتے کرتے کسی کو عادی بن جانا کسی بات کا، یہ بہت برا ہے. یہ اپنی عادت کو سمجھیے، اپنی عادت کو کنٹرول کیجیے، اپنی عادت کو ری ایگزامن کیجیے، کیونکہ پکڑ میں آ جائیں گے ہم اپنی عادت پر. یہ بات میری سمجھ میں آئی ابھی حال میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں خود اپنے بارے میں کہوں گا کہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی عادتوں کو نکالتا ہوں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر. ہاں، ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میری عادت ایک پڑ گئی ہے کہ میں بہت ہیمرنگ کرتا ہوں لوگوں کی. بہت مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی غلطی پر، تو وہ ابھی بھی میرے اندر یہ عادت موجود ہے. تو اس کو میں منیمائز کرتا ہوں اس طریقے سے، میں فوراً معافی مانگتا ہوں. جیسے آج ہی صبح میں نے مس نغمہ سے معافی مانگی. تو ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس عادت کو ختم کر ڈالیں، اور اگر ختم نہ کر سکیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ آئی واز رانگ، آپ کو معافی مانگنا چاہیے. اس طرح سے آپ اس کو برابر کر لیں گے. تو میں ایسے ہی کرتا ہوں. کچھ چیزوں کو میں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، کچھ چیز جو کنٹرول میں نہیں آئی ہے تو میں اس کے بارے میں یہی کرتا ہوں کہ فوراً یہ کہنے کو تیار رہتا ہوں کہ آئی واز رانگ، آئی واز رانگ، آئی واز رانگ.
اور اس آدمی سے معافی مانگتا ہوں. میں جب اعظم گڑھ میں تھا، یہ بات میری آج سے نہیں بہت پہلے سے ہے، یہ کم از کم 60 برس پہلے کا واقعہ ہے. وہاں پر ایک صاحب رہتے تھے احمد محمود، اعظم گڑھ میں، ان کا نام تھا احمد محمود. تو انہوں نے ایک بار کہا کہ میرے بارے میں کہ یہ اگر بے وقت کسی کے پاس آئیں، بے وقت، تو سمجھ لیں کہ معافی مانگنے آئے ہیں. تو وہ گھر جا کر معافی مانگتا تھا. زیادہ تر اسی بات ہوتا ہے، میں غصہ ہو گیا، سخت کہہ دیا، سخت بات بول میرے منہ سے نکل گئی. ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں کسی سے کہہ دیا کہ دنیا کے کتے، تم دنیا کے کتے ہو. اب اس کے بعد وہ چلا گیا آدمی، اتنا رویا میں، اتنا رویا میں. اس سے جا کر معافی مانگی، اس کا پاؤں پکڑا. تو میرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو میں اس عادت کو کل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اس کو، ورنہ پھر معافی مانگتا ہوں، مانتا ہوں کھلے طور پر، اوپنلی کہ آئی واز رانگ، آئی واز رانگ، آئی واز رانگ. ایک بات میں آپ کو یہ ٹائم کو لے کر عرض کرتا ہوں. یہ ٹائم میگزین ہے جو نیو یارک سے نکلتا ہے. یہ یہی ایشو ہے، یعنی 1 جنوری کا ایشو یہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ٹائم میں بہت پہلے سے ہوتا ہے کہ ہر 1 جنوری کو یعنی مین آف دا ایئر یا پرسن آف دا ایئر اس میں ہوتا ہے. کسی ایک شخص کو لے کر کے اس پہ تصویر رہے گی اس کی، اور اس پر مضمون رہے گا. وہ جیسے پچھلے سال تھا بل گیٹ کو انہوں نے بنایا تھا مین آف دا ایئر. اس سال کوئی انسان نہیں ہے، ایک نیا طریقہ ہے انہوں نے کیا ہے. اس پر لکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یو لکھا ہوا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ مرر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرر ہے. تو جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس مرر میں. تو مرر میں جب اپنے آپ دیکھ لیتے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے یو آر دا پرسن آف دا ایئر، یو کنٹرول دا انفارمیشن ایج. تو یو پر انہوں نے یہ نکالا ہے کہ یو جو ہے یعنی ایک انسان جو ہے وہی پرسن آف دا ایئر ہے، کیونکہ وہ کنٹرول کر رہا ہے انفارمیشن ایج کو. اب اس میں انہوں نے بہت سے ایونٹ لکھے ہیں، بہت سے ایونٹ کہ کس طرح سے مسٹر یو نے کنٹرول کیا. مثلا ایک ایونٹ اس میں یہ ہے کہ امریکہ میں ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے سدھارتھا. انڈین اوریجن کا ہے، لیکن وہ اس باپ وہاں چلے گئے تھے، اب وہیں پیدا ہوا. وہ امریکن ہے وہ. تو وہ بائی پروفیشن وہ کر رہا تھا، الیکشن کو کور کر رہا تھا وہ. تو ایک لیڈر صاحب جو بش پارٹی کے لیڈر تھے، وہ اسپیچ دے رہے تھے، وہ اس میں موجود تھا اپنا کیمرہ لے کر کے. تو اس نے دیکھا ان کو کہ اس کی اسپیچ کو کور کر رہے ہیں، کیمرے پر ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اسپیچ یعنی ڈیورنگ اسپیچ اس نے کہہ دیا کہ مکاکا، اس کو مکاکا کہہ دیا. مکاکا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلینگ لینگویج میں بندر، مطلب منکی نہ کہہ کے اسے مکاکا کہا. تو یہ وہاں شاید اس نے جوک میں کہا ہو، لیکن اس میں ایک ریشل آسپیکٹ تھا. امریکن لوگ بہت حساس ہیں، بہت ہی سینسیٹیو ہیں. اس میں کسی کو ریشل بنیاد پر، ریس کی بنیاد پر آپ کسی کو یعنی کم بتائیں، حقیر بتائیں. وہ بیچارہ بلیک تھا. تو اب یہ جو اس نے ڈال دیا اس میں کمپیوٹر میں، اور اس بعد اس پہ 35 لاکھ لوگوں نے اس فلم کو دیکھا. اور کیا ہوا، وہ لیڈر صاحب ہار گئے کہ تم نے مکاکا کیوں کہہ دیا، تم یعنی پریس کے ایک آدمی کو تم نے مکاکا کیوں کہہ دیا. تو وہ ہار گئے وہ لیڈر صاحب، کیونکہ ایک آدمی نے ایسا ایونٹ اس سے ظاہر ہوا. کسی کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یو تم ہو یعنی پرسن آف دا ایئر، کیونکہ تم انفارمیشن ایج کو کنٹرول کر رہے ہو. اب اس کو میں نے انالیسس کیا اس کی، تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ سینسیشنل بنانے کے لیے یو کہا دیا انہوں نے. حالانکہ جو کریڈٹ ہے جاتا ہے ٹیکنالوجی کو. یو تو آج سے نہیں 25,000 سال سے تھے دنیا میں. کبھی یو جو ہے ایسا واقعہ نہیں کر سکتا تھا.
یہ ٹیکنالوجی ہے. تو کریڈٹ گوز ٹو ٹیکنالوجی. کریڈٹ اگر وہ بنانا ہے تو انہیں مسٹر ٹیکنالوجی کو پرسن آف ایئر بنانا چاہیے, نہ کہ کسی یو کو. اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگر وہ بناتے ٹیکنالوجی کو تو اس سے شکر کا جذبہ آتا. خدا نے کتنی بڑی بڑی چیزیں دنیا میں رکھ دی تھیں, اس کو ایکسپلور کر کے ہم نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے. یعنی ایک طرف آپ ہیومینٹی کو اکنالج کرتے ہیں, کیونکہ ہزاروں سال سے انسان کوشش کرتا رہا تب ایک ٹیکنالوجی بنی ہے, اور خدا نے وہ ساری چیزیں رکھ دی دنیا میں, تب ایک ٹیکنالوجی بنی ہے. اب آپ نے یو کو کریڈٹ دے دیا اس کا, تو یہ سینسیشنل ہو گیا. اگر وہ کہتے کہ ٹیکنالوجی از دا پرسن آف ایئر تو اس میں کوئی سینسیشن نہ ہوتا, یو کہنے میں سینسیشن ہو گیا. اسی کی وجہ سے دیکھیے کنفیوژن رہتا ہے آج کی دنیا میں کہ جو کریڈٹ جاتا ہے ٹیکنالوجی کو وہ دے دیا آپ نے یو کو. جس واقعے سے آپ کو شکر کا جذبہ آنا چاہیے اسے آپ نے پرائڈ کا خوراک لیا. پرائڈ, میں, اسی کا نام ہے کنفیوژن. تو جب آپ انالیسس نہ کر سکیں تو پھر یہی سب ہوتا ہے. اب اسی طرح دیکھیے ایک مثال کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں بڑے جوش و خروش سے کہتے ہیں وہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپمنٹل پارٹیز کے طور پر کام کرنا چاہیے. اب بڑا اچھا لگتا ہے, یہ بڑے بیوٹیفل ورڈ لگتے ہیں آپ کو سن کر کے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپمنٹل پارٹیز کے طور پر کام کرنا چاہیے. لیکن اس کو انالیسس کیجیے آپ کہ یہ بات اس سے پہلے بار بار لوگ کہتے رہے ہیں اس طرح کی بات. جیسے مہاتما گاندھی نے کہا تھا 47 جب آزاد ہوا انڈیا کہ اب پولیٹیکل کانگریس کو سیوا کانگریس کے طور پر کام کرنا چاہیے, لیکن کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پر جو ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ بات کہی نہیں گئی تھی, کہنے کا رزلٹ نہیں ملا. یہ ہے یعنی لیک آف رزلٹ کا مسئلہ ہے, نہ کہ لیک آف سیئنگ کا مسئلہ ہے. تو اب ہمیں یا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ کہتے رہے اور رزلٹ نہیں نکلا, تو یو ہیو ٹو ری اسیس. پھر سے سوچیں کہ آخر ہم اب کون سا طریقہ چاہیے جس کو ہم کریں تو رزلٹ نکلے. یہ سب جو بیوٹیفل ورڈ ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپمنٹل پارٹیز کے طور پر کام کرنا چاہیے, تو آج سے نہیں بہت پہلے سے بولا جا رہا ہے ایسے ورڈ. مارکس نے بھی اس طرح بولا تھا, اور پلیٹو بھی ایسی ورڈ بولا تھا, اور برٹن رسل بھی ایسی بات بولا تھا, مہاتما گاندھی نے ایسی بات کہی. تو اگر آپ اس طرح سوچیں تو آپ کو ری اسیس کرنے کا آپ کے اندر آئے گا خیال کہ پھر سے سوچو کہ واٹ از لیکنگ. کہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ یہی بات کرتے رہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو آپ یہاں پر پہنچیں گے کہ پبلک اسپیچ سے یا اسٹیج پر بیٹھ کر کے بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, انڈیویجول مائنڈ کو. انڈیویجول مائنڈ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ سوچیں, یعنی ایک ہے لیڈری کا طریقہ, اسٹیج پر کھڑے ہو کر لیڈری کر رہے ہیں آپ, اور ایک یہ کا طریقہ جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اپنے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کیجیے, اپنے بارے میں پھر سے سوچیے. اور یعنی تو یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. اس کی سب سے بڑی جو پرائز دینی پڑتی ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا, کوئی کریڈٹ نہیں ملتا. میں یہ کام آج سے 60 برس سے کر رہا ہوں, پتہ نہیں کب سے کر رہا ہوں, جب چھوٹا تھا تب سے کر رہا ہوں. اسی طرح کا میرا مزاج تھا. تو کل میں سوچ رہا تھا کہ میری پوری لائف میں صرف 2 آدمی تھے جن سے مجھے یعنی انکریجمنٹ ملا. کبھی کسی نے مجھے انکریج نہیں کیا, میرے گھر والوں نے بھی نہیں کیا انکریج. آپ سوچیے کہ جب میں زیادہ عمر ہو چکی تھی, میں نے عربی مدرسے میں پڑھا تھا, انگریزی پڑھنا شروع کیا, انگریزی. تو خود میرے بھائی نے کہا کہ بڈھا طوطا کیا پڑھے گا, بڈھا طوطا کیا پڑھے گا, یعنی مطلب ڈسکریج کیا انہوں نے.
ایک اور میرے بڑے بھائی تھے, مجھ کو مرزا پھویا کہا کرتے تھے, مطلب انہیں تو کچھ نہیں آتا. مرزا پھویا مینس مسٹر اسٹوپڈ. تو پوری یہاں سے وہاں تک میری لائف جو ہے کسی نے مجھے انکریج نہیں کیا. خود سے اپنے ڈٹرمنیشن کے تحت میں کام کرتا رہا. صرف 2 آدمی اس میں ایکسیپشن ہیں میری اپنی تجربے میں. ایک صاحب تھے اعظم گڑھ میں, ان کا نام تھا عبدالحکیم انصاری. وہ ایم اے ایم ایڈ تھے, وہ ایم ایڈ, وہ شبلی کالج میں پڑھاتے تھے وہ. تو انہوں نے میرے بارے میں کہا تھا کسی اور آدمی سے کہ یہ وہ شخص ہیں, میرے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ اگر وہ ایک بار ڈسائڈ کر لیں تو ہمارے پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے کھسکا دیں گے. بہت پہلے کی بات ہے, جب کہ میں دلی نہیں آیا تھا, اعظم گڑھ میں رہتا تھا, بہت کم لوگ مجھ کو جانتے تھے. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ ایک بار طے کر لیں تو ہمارے پہاڑ کو اپنی جگہ سے کھسکا دیں. اس سے مجھے ایک انکریجمنٹ ملا کہ میں بھی کچھ ہوں. اور دوسرے آدمی جس کو میں یاد آتا ہے جنہوں نے مجھے انکریج کیا تھا, وہ تھے مولانا عبدالباری ندوی. مولانا عبدالباری ندوی وہ لکھنؤ میں رہتے تھے, اور اب تو ان کا انتقال ہو چکا, دونوں کا انتقال ہو چکا, دونوں بھی. وہ اعظم گڑھ میں تھے, وہ یہ رہتے تھے لکھنؤ میں. انہوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا, اس میں انہوں نے ان کی وہ ہر ایک قلم سے لکھا کرتے تھے, ایک خاص لینگویج ان کی تھی. تو اب تک مجھے یاد ہے ان کی ورڈنگ جو تھی, کہ انہوں نے لکھا تھا کہ باقی آپ تو یہ یقین ہے کہ جدید نسل کی طرف مبعوث ہیں. باقی آپ تو مجھے یقین ہے کہ جدید نسل کی طرف مبعوث ہیں, یعنی آج کے لوگوں کو ماڈرن ایڈیم میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے خدا نے آپ کو اپائنٹ کیا ہے, یہ مطلب تھا اس کا. تو زندگی میں 2 ایسے ہوئے میرے واقع کہ مجھے انکریج کرنے والا کوئی ملا. ایک تو اس نے کہا تھا کہ ہمارے پہاڑ کو بھی کھسکا سکتے ہیں یہ اپنی جگہ سے. دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ کو خدا نے اپائنٹ کیا ہے کہ آپ آج کے مائنڈ کو ماڈرن ایڈیم میں ایڈریس کر سکیں. مولانا عبدالباری ندوی نے ایسا لکھا تھا خط میں. تو بہرحال میں آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس راستے کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں, اس میں نہ تو کوئی کریڈٹ ملے گا آپ کو, نہ کوئی شاباشی دے گا آپ کو, نہ کوئی انکریج کرے گا آپ کو, لیکن آپ خود اپنے اندر فیل کریں گے کہ میں سچ پر ہوں, سچائی پر ہوں, ٹروتھ پر ہوں, خدا کی بلیسنگ مجھے ملے گی اسے میں چلتا رہوں. تو آپ کا اندر کا جو کنوکشن ہے وہی آپ کے یعنی آپ کی وہ ہے, آپ کا انعام ہے. دنیا سے اگر آپ امید رکھیں گے انعام کی, تو دنیا آپ کو انعام دینے والی نہیں ہے. لیکن آپ کا اندر کا جو کنوکشن ہے اسی کو آپ انعام سمجھیے, اسی کو سمجھیے کہ یہ خدا کا یعنی خدا کی بلیسنگ ہے کہ میرے اندر کنوکشن آیا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ کنوکشن جو ہے خدا کے ہاں مجھے انعام کی شکل میں بدل جائے گا. اس بھروسے پر آپ چلیے دنیا میں, تبھی آپ چل پائیں گے. اور خدا سے دعا کرتے رہیے, دعا کرتے رہیے. یہ ہے میرا پیغام آپ کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. باتوں کا رانگ انٹرپریشن دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ رانگ انٹرپریشن تو قرآن کا, حدیث کا, رسول اللہ کا, سب کا دیا گیا. ایک بہت ہی آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں میں رانگ انٹرپریشن کا. حضرت موسیٰ جو تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ تھے, اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ ہی کا ہے, سب سے زیادہ. تو حضرت موسیٰ کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں کوئی لوگ یہ ایک یہودی سے بحث کی. یہودی نے کہا کہ موسیٰ سب سے بڑے پیغمبر تھے, اور مسلمان نے کہا کہ رسول اللہ سب سے بڑے پیغمبر تھے. تو یہ جو ایشو ہے رسول اللہ کے پاس آیا, تو آپ نے کہا کہ مجھ کو
کسی پر یعنی بڑا بد بتاؤ، اس پر ایک چیز بتائی آپ نے، اس کو سنیے آپ لوگ، پھر اس موسیٰ کے بارے میں کیا ہوا بتاؤں گا آپ کو. آپ نے بتایا کہ مجھ کو موسیٰ پر فضیلت مت دو، کیونکہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. یعنی ساری ہیومینٹی جو ہے وہ اکٹھا کی جائے گی وہاں پر حشر کے میدان میں. سارے انسان جو پیدا ہوئے تھے، تو حدیث میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ پھر میں ہوش میں آؤں گا، اٹھوں گا، اٹھ کر میں چلوں گا عرش الہی کی طرف، یعنی خدا کا جو تھرون ہوگا. یہ سمبولک لینگویج ہے، مطلب یہ نہیں کہ اسی تھرون جیسے آپ بیٹھے ہیں، تو خدا کا تھرون ہوگا، میں اس کی طرف چلوں گا. اور میں سمجھ رہا ہوں گا کہ شاید میں پہلا اٹھا ہوں بے ہوشی سے اور جا رہا ہوں ادھر. جب میں وہاں پہنچوں گا تو میں دونوں کا موسیٰ مجھ سے پہلے پہنچ کر کے تھرون کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں پایا، یہ جو ہے لیگ. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں پہنچوں گا عرش الہی کے پاس تو میں دوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں وہاں پر، اور عرش کا تھرون کا پایا پکڑے ہوئے ہیں. اتنا بڑا پیغمبر. اب جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوا. اس پر یہ الیگیشن لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو مرڈر کر دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے ہارون، وہ بھی پیغمبر تھے، یعنی کو پرافٹ تھے. وہ ہارون جو تھے وہ کو پرافٹ تھے. تو ایسا ہوا کہ ہارون کو لے کر کے آپ پہاڑ پر گئے، طور پہاڑ پر، اور جو آپ کے فالوورس تھے یہودی لوگ وہ نیچے تھے. واپس جب آئے تو حضرت موسیٰ اکیلے آئے، وہ ہارون نہیں تھے ان کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے کہہ دیا کہ جلسی تھی ان کو اپنے بھائی سے، اور ان کو مار ڈالا وہاں اوپر جا کر کے، پر قتل کر دیا انہوں نے. حالانکہ یہ جھوٹی بات تھی، ظاہر ہے جھوٹی بات تھی. تو کسی بات کا یعنی گئے ساتھ ساتھ لوٹے اکیلے، اس کو لے کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا. تو رانگ انٹرپریٹیشن یا مس انٹرپریٹیشن تو اتنا عام ہے، پوری ہسٹری میں پھیلا رہا ہے. تو یاد رکھیے جب بھی کوئی بات کہے تو آپ پوچھیں کہ ریفرنس لاؤ. تو مجھے یقین ہے کہ آج تک کوئی ریفرنس نہیں دے سکا. یاد رکھیے میرے بارے میں دنیا بھر کی باتیں کہی جاتی ہیں ہر جگہ، کوئی بھی کسی ریفرنس سے کوئی بات نہیں کہہ پاتا، بس خود ہی خود کہتے ہیں. جیسے کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مار ڈالا اپنے بھائی کو، ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھا، بس ایک الیگیشن لگا دیا. اسی طرح میرے خلاف الیگیشن لگاتے رہتے ہیں لوگ. آج تک کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے زمین پر، جبکہ ہزاروں میرے خلاف لکھتے بولتے رہتے ہیں، جو کوئی ریفرنس کے ساتھ میرے خلاف کچھ بول سکے. اس وجہ سے آپ لوگ یاد رکھیے کہ مس انٹرپریٹیشن یا الیگیشن یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کسی کو بھی، یہاں تک خدا کو بھی. ایک مرتبہ میں فیض آباد میں تھا، میرے دوست کا مطلب ہمارے مدرسے کے ساتھی تھے وہ، ان کا نام تھا محمود رشید. ان کے گھر پر میں گیا تھا میں. تو موسم اس کا یعنی برسات کا موسم نہیں تھا، تو اچانک ایسی بارش ہونے لگی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچانک ایسی بے موسم کی بارش ہو جاتی ہے، تو ایسی ہونے لگی. تو ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کے تھے، کہتے ہیں اللہ میاں برستے برستے بوڑھے ہو گئے اور وہی تک برسنا نہیں آیا. تو آپ پوچھتے کہ کس کو کیا کہہ سکتا ہے انسان. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بھی میرے خلاف کچھ بولے، ریفرنس مانگے اس سے. ریفرنس کس کتاب میں، کس پیج میں ہے وہ بات، وہ بتاؤ.
اور مجھے یقین ہے کہ نہ آج تک کوئی بتا پایا ہے نہ کوئی بتا سکے گا. اور بتائیے. مولانا, there is this question from Hamid Hussain صاحب. Is stoning essential first for Hajj? Can we escape it during Hajj? یعنی اسٹوننگ تو کرنا ہی ہے, ایسا نہیں کہ آپ اسٹوننگ نہ کریں. صرف یہ ہے کہ چونکہ وہ سمبولک اسٹوننگ ہے, ریئل اسٹوننگ نہیں ہے, تو کئی آپشن آپ کے لیے ہیں, کئی آپشن ہیں. آپ خود جا کر کے وہاں کنکری ماریں, ایک آپشن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دور سے ایسے پھینک دیں اور وہ وہاں نہ پہنچے, بیچ میں گر جائے, وہ بھی ایک آپشن ہے. تیسرا آپشن ہے کہ آپ بوڑھے کمزور ہیں تو کسی آدمی کو دے دیں کنکری اور کہے کہ میری طرف سے پھینک دینا, یہ بھی ایک آپشن ہے. تو پھینکنا تو ضروری ہے لیکن اس کے کئی آپشن ہیں. اگر کنکری نہ پھینکے, اگر کوئی نہیں کرے تو کیا وہ مطلب ایکسیپٹ ہوگا نہیں ہوگا حج میں؟ حج اس کا ناقص ہو جائے گا, حج ناقص ہو جائے گا اس کا. وہ ضروری ہے, کنکری پھینکنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کنکری پھینکنا معمولی بات نہیں ہے. اور کنکری نہیں پھینکے آپ نے تو آپ حج کیا کیا آپ نے؟ حج کیا کیا آپ نے؟ حج تو یہ ہے کہ آپ یہ لے کر وہاں سے لوٹیں, یہ کہ مجھے شیطان سے لڑنا ہے, مجھے شیطان کو مارنا ہے, شیطان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں دینا ہے. یہ لے کر نہیں لوٹے آپ, تو لوٹے کیا حج سے؟ قربانی کر کے چلے آئے خالی, تو وہ تو حج بھی نہیں ہوا. تو ساری چیزوں کو کرنا ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا. کیونکہ ہوا یہ تھا وہاں پر حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے, چھوٹے تھے اس وقت, تو شیطان نے بہکانا شروع کیا. تو وہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے کنکری پھینکی شیطان کی طرف, بھاگ یہاں سے. تو اس کا معنی ہے کہ شیطان جب آپ کو بہکاوے تو آپ شیطان کو بھگائیں. شیطان تو ہر وقت, آپ جانتے ہیں کہ ہر وقت شیطان ہم کو بہکاتا رہتا ہے, صبح شام رات دن بہکاتا ہے ہمیں. جس وقت آپ کو لگے کہ یہ بہکا رہا ہے مجھے, اسی وقت اس کو دھکا دے گا, دور کریں, اس کو مار کر بھگائیں. یہ اسپرٹ لے کر لوٹنا ہے وہاں سے. اب آپ نے اسٹوری نہیں کی تو اسپرٹ ہی نہیں لے کے لوٹے, تو پھر تو حج کیا ہوا؟ تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو ایک آؤٹنگ ہو گیا بس. مولانا, ابھی آپ نے تو شروع میں بتایا about what you were saying in the beginning before this question. مولانا, اگر جیسے ہم کسی کو بھی بتاتے ہیں سی پی ایس کے بارے میں یا آپ کے بارے میں, دے سے دیٹ جو مولانا فالو کریں وہ اسلام نہیں ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ there have been instances where books have been written against you in Pakistan and everywhere. And there's a live threat on you. Okay, because they feel that this is incorrect interpretation of Islam, what you are teaching everyone. My question is that when it comes to Sufism also, most scholars believe that it is incorrect interpretation. So why they take a softer stand with Sufism against you? دیکھیے, میں یہ نہیں مانتا کہ صوفیزم جو ہے وہ اسلام کا صحیح ایکسپریشن تھا. میں یہ نہیں مانتا. صوفیزم واز اے کائنڈ آف اسکیپزم. اس زمانے میں ایسا ہوا کہ صوفیزم کے خلاف میں نہیں ہوں, صرف ایک ریزن سے, کہ انہوں نے کوئی سماج میں کوئی شر پیدا نہیں کیا, کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا. انہوں نے نو پرابلم بن کر رہے. صوفیزم کا میرے نتیجہ کریٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نو پرابلم پرسن بنا کر رکھا. بس جہاں تک اسلام کی جو ٹرو ٹیچنگ ہے, میں نہیں مانتا کہ انہوں نے اس کو پیش کیا, میں اس کو نہیں مانتا. تو اس وجہ سے وہ تو بلکہ ایک بہت بڑا غلط کام کیا انہوں نے کیا کہ اسلام کو انہوں نے ہندوائز کر دیا. آج جو ہندو جاتے ہیں بہت زیادہ وہاں درگاہوں میں, اور بہت ان کے معتقد رہتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسلام اور ہندوازم ایک ہو گیا ہے, جو ہم نہیں کرتے. یہ تو بہت ہی کھلی ہوئی بات ہے. آپ کوئی بھی ان کی کتاب پڑھیں, ان کے کوئی بھی جو سینگس ہیں وہ پڑھیں, آپ ان کی جو قصے کہانیاں پڑھیں, تو انہوں نے ہندوازم اور اسلام کو ملا کر ایڈیشن بنایا تھا. جی ہاں. تو وہ ظاہر ہے کہ ہندو خوش رہے گا ان سے, مارے کیوں, دوسرے لوگ بھی خوش رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر سارے لوگ جو ہیں صوفی ماڈرنزم کو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے, ماڈرنزم کو,
جو کہ پیورلی ہندو کانسیپٹ ہے وہ, اور ہم مونوتھیزم کو بتاتے ہیں. تو ہندو جو ہے ہماری بات کو سمجھتا ہے کہ تو الگ بات بتا رہے ہیں, ان کو سمجھا کہ ہماری بات بتا رہے ہیں. ماڈرن جو ہے وہ ہے بالکل وہ کیا کہتے ہیں ادویت واد کو داخل کر دیا انہوں نے اسلام میں, یہ کہہ کر کے وحدت وجود کہہ کر کے. تو انہوں نے ڈسٹارٹ کیا اسلام کو. ہم ایک ہی وجہ سے ان کے وہ کرتے ہیں کہ وہ نو پرابلم پرسن بن کر رہے. وہ دوسرے لوگ جو ہیں جیسے مسلم لیگ تھی یا اور جتنی بھی مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں, انہوں نے پرابلم کریٹ کیا بس, اور کچھ نہیں. This question is from Maria. Why is it that Jews could avail of the third option and turn the desert green by introducing drip irrigation, unlike the Arabs who could not? دیکھیے یہاں پر میں نے بھی اس کو بہت سوچا ہے. جہاں تک میں نے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپین جو ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا. یعنی آپ دیکھ جوئش لوگ کچھ ایشیا میں ہیں اور بہت سے یورپ میں ہیں. تو یورپین جو تھے ان کی سائنٹیفک ایجوکیشن تھی, تو یہ سائنٹیفک ایجوکیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ان کا معاملہ. اور عربوں کے سائنٹیفک ایجوکیشن نہیں ہوئی تو وہ جان بھی نہیں سکے. ڈرپ اریگیشن ابھی بھی آپ پوچھیں اگر عربوں سے تو انہیں نہیں پتہ نہیں. میں جو خود گیا وہاں پر جا کر دیکھا تو انہیں سمجھا کہ واٹ از ڈرپ اریگیشن اور بہت ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوئش کمیونٹی جو ہے اس کے اپنے جو ریلیجن ہے, ڈسٹارٹڈ ورژن آف ریلیجن جو ان کے یہاں ہے, اس کا اس میں حصہ نہیں کچھ ہے. یہ ان کی ٹریننگ جو ہوئی یورپ میں سائنٹیفک انوائرمنٹ میں, سائنٹیفک ایجوکیشن میں, اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بات آئی ہے. ایسا میں نے سمجھا ہے. Also to do with a good leader also maybe. The leader that they got in 1948 was a person who took them to that stand. تو لیڈر وہی کا, جو لیڈر ایشین تھوڑے تھے, وہ سب وہی یورپ کے تھے. وہ یورپ میں ٹریننگ ہوئی تھی ان کی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسے لیڈر ملے جن کی ٹریننگ سائنٹیفک ماحول میں ہوئی تھی. یہاں ان کو ٹریننگ ایسی ملی جہاں کے دوسرا ماحول تھا, جذباتی ماحول, اور جانتے ہی نہیں تھے کہ سائنٹیفک تھنکنگ کیا چیز ہے. ان کے لیڈر ہی, ماسز تھوڑی کوئی کام کرتے ہیں, ہمیشہ لیڈر ہی کرتا ہے. تو وہاں جو لیڈر ابھرے ان کے یہاں وہ سب وہ لیڈر تھے جو سائنٹیفک ایجوکیشن جن کو ملی ہوئی تھی. آپ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہیں بھی نہیں ملا گی مسلم ورلڈ میں, کہ یہودیوں نے ایک اسکیم بنائی کہ اسرائیل میں سب سے بڑا سینگاگ بنایا جائے. سینگاگ کہتے ہیں یہودیوں کا پلیس آف ورشپ, تو دنیا کا سب سے بڑا سینگاگ. تو اس کے لیے انہوں نے ایک کیمپین چلائی, ڈونیشن کی, اور $1 بلین اکٹھا کیا انہوں نے کہ جیروسلم میں سب سے بڑا سینگاگ بنایا جائے. تو وہ لے کر آئے, اور جن کا جو وہ تھا ربائی جو کہتے ہیں چیف ربائی کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم $1 بلین لائیں آپ کو, اور جیروسلم میں آپ سب سے اونچا وہ بنائیے سینگاگ. تو اب چیف ربائی تھا, وہ بھی یورپ میں اس کی ایجوکیشن ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ خدا کو تمہارے سب سے بڑے سینگاگ کی ضرورت نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ اس کو ایک ایجوکیشن فنڈ بناؤ, ایجوکیشن فنڈ, اور سارے جو چلڈرن ہیں, ساری ہماری جو جنریشن ہے ان کو یعنی اتنا زیادہ فیسلٹی دو پڑھنے لکھنے کی, کوئی جاہل نہ رہے. چنانچہ اسرائیل میں اس وقت جو بنا تھا سب سے بڑا ایجوکیشن فنڈ تھا. وہ اتنا بڑا فنڈ امریکہ میں بھی نہیں تھا. $1 بلین سے جو شروع کیا گیا. آج کی مجھے پتہ نہیں ہے, اس وقت جب میں گیا تب کی بات کر رہا ہوں میں. تو صاحب وہاں بنا, اور ایک یہودی بچہ جو ہے اس کو ہر قسم کی فیسلٹی دی گئی. میں وہاں جب گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں BA MA کو شمار نہیں کرتے پڑھنے میں, کہ تب ڈاکٹریٹ جب تک نہ کرے. جب ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے تب وہ ایجوکیٹڈ مانتے ہیں اس کو. اتنا بڑا ان کا وہ ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ یہودی کلچر جو ہے, میں ایک صاحب امریکہ میں ایک صاحب سے پوچھا, میں نے ایک مسلمان جو پڑھتے ایک جوئش
کالج میں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے یہودیوں کو کیسا پایا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایکسلنس. ایکسلنس. اس سارے یہودی بچے کے دماغ بھرتے ہیں وہ بچپن سے کہ ایکسلنس، اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہوتے. جسے ایک بچہ آئے گا اپنے باپ سے کہے گا کہ میں نے 80% مارک لایا ہوں میں، تو وہ نہیں کہا شاباش، وائی ناٹ 85%. اگر وہ اگر کہے گا کہ 85% لائے ہوں مارک، تب بھی وہ شاباشی نہیں دے گا، وائی ناٹ 90%. اور وہ کہے بیچارہ کہ میں 90% لایا ہوں، تب بھی شاباشی نہیں دے گا، کہ وائی ناٹ 95%. اس طرح سے وہ ان کا ایجوکیشن کی امپورٹنس جانتے ہیں. وہ مسلم ورلڈ میں آج بھی کوئی آدمی مجھے نہیں معلوم جو ایجوکیشن کے امپورٹنس سمجھتا ہو، مجھ کو چھوڑ کر کے. آج بھی کوئی نہیں جانتا. میں اس کو پوری یقین سے کہہ رہا ہوں. میں لوگوں سے ملتا ہوں جو بی اے ایم اے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، جانتے نہیں کہ ایجوکیشن کیا چیز ہے. اس بعد ایجوکیشن کا مطلب سمجھتے ہیں سروس. سر سید ایجوکیشن کا مطلب سروس سمجھتے تھے، سروس سمجھتے تھے. آج بھی پورا مسلم ورلڈ جو ہے جانتا نہیں کہ ایجوکیشن واٹ از ایجوکیشن. میں اکیلا ہوں مسلم ورلڈ میں جانتا ہے واٹ از ایجوکیشن. تو ایسے لوگ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس وقت. Can I raise a point about this? I want to raise one point on this. As it is always said, people often say in Muslim world that اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں خوش رہو، اللہ نے کہا ہے صبر کرنے کے لیے. اس طرح کی جو باتیں ہیں, don't they also stop one's, basically they become an excuse for the people who do not want to break their limits and achieve excellence. نہیں اللہ نے جتنا دیا اس میں صبر کرنا. یہ دیکھیے ان لوگوں کی مثالیں، ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں آپ جو اس وقت ڈی جنریشن ہو چکا ہے. آپ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کا ٹاپ پر پہنچ گئے، ٹاپ پر. اس نے ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ صحابہ کے بارے میں کہ ان کو کہا ہے کہ وہ نیشن آف ہیروز، یعنی عرب میں اس وقت کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوا کرتی تھی. پہلے اسلام میں جب آیا تو وہ نیشن آف ہیروز بن گئے. ایک آدمی جو ہے ہیرو بن گیا. تو اس کو مثال وہ دیجیے آپ. آج کا مسلمان جو ہے اس کو مت مثال دیجیے آپ. آج کا مسلمان تو یعنی ڈکلائن پر ہے، زوال پر ہے، ڈی جنریشن ہو چکا ہے اس کا. یہ کوئی لے کر آپ رائے نہ بنائیے، رائے بنائیے ان کو دیکھ کر کے. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ایک آدمی چلتا ہے مدینے سے، عقبہ بن نافع، گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا جاتا ہے وہ اٹلانٹک کے کنارے، یعنی ایشیا پار کرتا ہے، افریقہ پار کرتا ہے. وہاں جا کر کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس پار بھی کچھ لوگ ہیں، میں وہاں جاتا، وہاں خدا کا پیغام پہنچاتا. کتنا زبردست جوش تھا ان لوگوں کے اندر، کتنا زبردست جوش تھا ان لوگوں کے اندر. آج کے لوگوں کو کیا ہے؟ ان کی مثال دیتے ہیں آپ، ان کی کوئی مثال نہیں. دیکھیے ڈی جنریشن ایک لا آف نیچر ہے، وہ ہر قوم کا ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے. اس لیے ان کو ایگزامپل نہیں بنا سکتے آپ. ایگزامپل بنائیے پرافٹ کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو. Rana, you mentioned that at the very first instance of a bad action, you should make your conscious mind alert and check it before it forms into a habit. So that could be one way of forming a bad habit. How about those habits which we are not conscious about, جو ہمارے unconscious mind میں چلی گئی ہے, اس کو کیسے نکال کے ختم کریں؟ جگالی کیجیے، جیسے ہم نے جگالی کیا. بچپن میں ہمارے اندر عادتیں پڑ گئی تھیں. جگالی آپ جانتے ہیں، میں نے کئی بار یہ بات بتائی آپ کو کہ خدا نے مٹیریل ورلڈ میں ہر چیز کے لیے ماڈل بنا دیا. ماڈل ہر چیز کا ماڈل ہے. تو اس کا بھی ایک ماڈل ہے کہ کچھ جو جن کو شاید کوڈرپل کہتے ہیں ان مویشیوں کو، کہ وہ کھاتے ہیں تو کھا کر کے پیٹ بھر لیا انہوں نے، پھر وہ بیٹھ کر جگالی کرتے ہیں. تو وہ کھائے ہوئے کو نکالتے ہیں اور خوب چباتے ہیں، چبا کر کے پھر اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں اس کو. تو آپ جو کچھ کھا چکے تھے پہلے اس کو نکالیے. مائنڈ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے کیا، ڈھونڈ کے نکالا. بعض باتوں کو نکالنے میں 50 سال بیت گئے. میں نے ایک قصہ بتایا ہے آپ کو
کہ جو کھا چکا تھا میں، جو میرے مائنڈ انکانش میں نے بیٹھ چکا تھا، اس کو نکالا میں نے باہر جگالی کر کے، ایک ایک آئٹم نکال کر ٹھیک کیا میں نے. تو اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کیجیے، کیا مشکل ہے اس میں؟ This question is from Abru. Muhammad was a prophet, then why did he consult others in making crucial decisions? دیکھیے پرافٹ تھے اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے لیے ایگزامپل تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن مجید میں ہے کہ پرافٹ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہر چیز کا نمونہ دکھایا انہوں نے کہ ہم آپ کیسے کریں. جی ہاں. اور یہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ پرافٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں خدا کے فرشتہ آتا تھا ان کے پاس. قرآن لے کر آتا تھا، قرآن. تو قرآن خدا نے دے دیا ان کو. باقی جو ڈیلی لائف ہے اس میں آپ کو خود بھی سوچنا پڑتا تھا. یہ بس سمجھے کہ پوری زندگی میں ہر وقت اینجل بیٹھا رہتا تھا ان کے ساتھ. اگر کوئی ساتھ سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے وہ. ایک قرآن میں صاف صاف ہے حل کنت الا بشر رسولا، یعنی خدا نے آپ کو ایک بشر تھے آپ، خدا نے آپ کو بشر ہوتے ہوئے پرافٹ اپائنٹ کیا، بشر ہوتے ہوئے. اور آج کل جو نعت خوانی ہوتی ہے اس میں رسول اللہ کو بشر کیا پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے ہیں، سرور کائنات اور پتہ نہیں کیا کیا، سب غلط یہ سب باتیں بالکل بیس لیس ہیں. رسول اللہ بشر تھے، بشر کی وجہ سے آپ کو چوٹ بھی لگتی تھی، آپ کو گرمی سے تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ گھوڑے پہ چڑھے تو گھوڑے پہ سے گر پڑے، یہ بھی ہوا. تو رسول اللہ کو خدا نے اس لیے لیا تھا کہ آپ پر خدا کا کلام اترے. وہ کلام اترا. باقی ڈیلی لائف میں آپ کو بھی سوچنا پڑتا تھا، ایڈوائس لینا پڑتا تھا. کئی بار آپ سے غلطیاں بھی ہوئی، جس کو کہتے ہیں ہم اجتہاد کہتے ہیں، اجتہادی خطا ہوئی. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے باقاعدہ لولا کتاب میں اللہ سبق لمستکم فیما اخذتم فیہ عذاب ندیم. اسے صاف ثابت ہوتا کہ رسول اللہ سے بھی اجتہادی خطا ہوئی، کھلا ہوا ثبوت اس کے اندر ہے. تو چونکہ بشر تھے آپ اور آپ پر سب کچھ گزرا، وہ سارے ایونٹ گزرے جو انسان ہمارے آپ پر گزرتے ہیں، نہیں تو نمونہ کیسے بنتے؟ رسول اللہ اگر اینجل ہوتے تو ہمارے نمونہ نہیں ہو سکتے، ہمارے ایگزامپل نہیں ہو سکتے تھے. وہ سب کچھ ہم پر گزرا، وہ ان پر گزرا، تبھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ. یہ جو آج کل نعتیں پڑھ جاتی ہیں ادھر ادھر، سب بالکل بیس لیس ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں. اس میں ایسا دکھاتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ جو ہے اینجل تھے، پتہ نہیں کیا کیا دکھاتے ہیں اس کو. عرش پر آپ کے ساتھ رسول اللہ کے عرش پر رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، سب ایبسرڈ باتیں ہیں. اس کا کوئی تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے. This question is from Sadia Halima. Sacrificing on Eid ul-Zuha is also symbolic, but the true feeling of it is long gone. It has become a mere practice which is done mechanically. How acceptable it is, and should it be continued like this only? نہیں، دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ آج جو ہے وہ صرف فارم اس کا زندہ ہے، اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. اور قرآن میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. صاف صاف ہے بالکل کہ خدا کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارا دل کا تقوی پہنچتا ہے. اس معنی کہ اگر اسپرٹ کے بغیر قربانی دی گئی تو وہ قربانی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی خدا کے یہاں. قرآن کی آیت یہ ہے صاف صاف لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. خدا کو تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، تمہارے دل کی اسپرٹ پہنچتی ہے. آپ بتائیے کہ اسپرٹ کے بغیر جو قربانی دی جائے وہ تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ ہے وہ. تو ہم اس کو ابالش نہیں کر سکتے. اس طریقے کو ہم کیا کریں گے؟ ہم کو ریوائیو کریں گے اسپرٹ کو. ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم اس اسپرٹ کو ریوائیو کریں، نہیں کہ کہیں کہ صاحب قربانی بند کر دو. وہ ہمارا کام نہیں ہے. This question is from Razia. The companions were prompt and strong decision makers. How can we learn the art of such decision making? بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
اصل بات یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہو جائے. اسی بات ہے کہ ہم پورے سوچنا بھی نہیں آتا, ہم کو بولنا بھی نہیں آتا. انسان کچھ بھی نہیں جانتا, انسان کچھ بھی نہیں جانتا. تو ان لوگوں کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ انہوں نے خدا کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا. تو خدا کی ان کو ہیلپ ملتی تھی, بلیسنگ ملتی تھی. قرآن مجید وہ حدیث میں آتا ہے, دیکھیے کہ انسان جب خدا کی عبادت کرتا ہے, سچی عبادت, تو وقت آتا ہے کہ خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس سے وہ دیکھے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس سے وہ پکڑے, خدا اس کا پاؤں بن جاتا ہے اس سے وہ چلے, خدا اس کا مائنڈ بن جاتا ہے اس سے وہ سوچے. تو ان لوگوں کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ انسان بن گئے تھے. وہ راستہ ہمارے لیے بھی کھلا ہوا ہے. یعنی ہم اگر خدا کے ساتھ اپنے آپ کو بھرپور طور پہ انوالو کریں تو خدا بھی اپنے آپ کو ہمارے ساتھ انوالو کر لیتا ہے. یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے, بائی لیٹرل معاملہ ہے. ہم خدا کے ساتھ اپنے کو انوالو جتنا زیادہ کریں گے اتنے خدا ہمارے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کرے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی وژڈم سے بچو, کیونکہ مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سوچ تھی اس سوچ میں خدا شامل ہو گیا تھا ان کے. ہماری سوچ جو ہے, ہم نے اپنے کو خدا کے ساتھ انوالو نہیں کیا تو خدا بھی ہمارے ساتھ اپنے کو انوالو نہیں کرتا, ہمیں چھوڑے رہے گا. تو اصل راز ہے جو ڈفرینس ہے ہمارے ان کے بیچ میں, اس کا راز یہ ہے. This question is from Sadia. You said that people are dichotomous thinkers and are blind to the third option. Why is it that they are blind to the third option? دیکھیے, میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں, جذبات کے تحت سوچنے لگتے ہیں. مطلب جذبہ آ گیا خواہش کا, ریونج کا, لسٹ کا, انتقام کا, اس سے اس کو کہتے ہیں بائسڈ تھنکنگ, بائسڈ. اگر آپ ان جذبات سے اپنے یعنی ان جذبات کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنے لگیں تو ہر آدمی کے اندر وہی بات آ جائے گی, وہ جان لے گا سچائی کو, دیکھ لے گا. تو راز یہ ہے کہ انسان دو کے بیچ میں ہے, بائسڈ تھنکنگ اور ان بائسڈ تھنکنگ. ان جذبات کے اثر میں آ کر سوچنا اور جذبات کے اثر میں آئے بغیر سوچنا. تو جنرلی کیا ہوتا ہے, مور دین 99% لوگ جذبات میں آ کر سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی ہم تو لیسن ان کو وی ہیو ٹو ٹیچ لیسن, ہمیں سبق دینا ہے, ہمیں انتقام لینا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے. میں افغانستان گیا, افغانستان میں ایک نوجوان سے میں نے بات کی تو اس نے ساری بات جو ٹرائبل ٹریڈیشنس ہے اس کو بتائی. اس نے ایک بات یہ بتائی اس نے کہ میری ماں مجھ کو خواہ خواہ پڑھا رہی ہے, مجھے تو ریونج لینا ہے اپنے دادا کا. وہ لڑکا کہتا ہے اس کے دادا کو کسی نے مرڈر کر دیا تھا, دادا کا. تو اس نے بتایا کہ ہمارا یہ ہے کہ یہ یعنی دادا باپ سے کہے گا, باپ بیٹے سے کہے گا, بیٹا پوتے سے کہے گا, جب تک ہم ریونج نہ لے لیں تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس نے کہا میری ماں چاہتی ہے پڑھوانا مجھ کو, میں پڑھ کے کیا کروں گا, مجھے تو اپنے دادا کا ریونج لینا ہے. یہ ہے کلچر. اب جب اس سے دب کر سوچے گا وہ کہ ریونج کے جذبے سے دب کر سوچے گا تو یہ سوچے گا لڑکا مر جاؤں, ایجوکیشن کی امپورٹنس کیسے سمجھ آئے گا اس کی. تو بیسک راز یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے سینٹیمنٹ سے اوپر اٹھ کر سوچیں, ڈیزائر سے اوپر اٹھ کر سوچیں, ایگو سے آروگنس سے اوپر اٹھ کر سوچیں, تو بس اس کے بعد نیچر پریویل کرے گی اور نیچر جو ہے آپ کو ٹھیک ٹھیک بات بتاتی ہے. اصل چیز ہے کہ نیچرل تھنکنگ دب جاتی ہے.
ان نیچرل تھنکنگ آپ کے اوپر چھا جاتی ہے. ان نیچرل تھنکنگ کو آپ اپنے چھائے نہ دیجیے. وہ نیچر تو ٹھیک ٹھیک بات کہے گی آپ کو. میری سمجھ میں یہی راز ہے اس بات کا. This question is from Tariq Saab. What made you achieve self-actualization? How did you overcome odds and adversities of life? یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ بات رکھی تھی، کمپرومائز نہ کرنا. میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، چاہے کتنی زیادہ مجھے اس کی پرائز دینی پڑی. بہت ہی بڑی بڑی پرائز، بہت بڑی بڑی پرائز. جیسے دلی میں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 1975 میں لٹرلی میں پین لیس تھا، ہوم لیس تھا اسی دلی میں. کوئی ایک جگہ بھی نہیں تھی میرے پاس، کوئی کوٹھری بھی نہیں تھی جہاں میں رہوں، اسی دلی میں 1975 میں. کیوں میں کمپرومائز نہیں کیا؟ پوری زندگی میں نے یہ کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا. جب آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو خدا آپ کا گائیڈ بن جاتا ہے. کمپرومائز کریں گے تو سٹن گائیڈ بنے گا آپ کا. ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک لائن کھینچی اور ادھر ادھر لائنیں بنا دی. تو آپ نے کہا کہ یہ لائن جو ہے یہ خدا کی طرف جا رہی ہے، اور ادھر ادھر جو ہے وہ سیٹن کی طرف جا رہی ہے. تو جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ڈیویٹ کر کے ادھر ادھر مڑ جاتے ہیں، اور ڈیویٹ نہیں کرتے تو چلتے رہتے ہیں خدا کی طرف سے، یہاں تک خدا تک پہنچ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو ہے جو آپ کو ہٹاتی ہے سچائی سے، وہ ہے کمپرومائز کرنا. تو میرے اندر بائی نیچر ایسا تھا کہ میں کبھی کمپرومائز کیا نہیں، چاہے کچھ بھی بیتے میرے اوپر، کوئی بھی مصیبت پڑے. میں پین لیس ہو جاؤں، میں ہوم لیس ہو جاؤں، لوگ مجھے کچھ بھی سمجھیں. میری فیملی میں لوگ مجھے میڈ کہتے تھے، میڈ. میری اپنی فیملی میں میڈ. ہماری بیوی جو تھی ان کی ایک ساتھی تھی رضیہ، ان کا نام تھا. اعظم گڑھ میں ہم تھے تو رضیہ اب بیچاری مر گئیں. وہ ایک دن میں گھر میں آیا تو بیوی نے کہا کہ رضیہ ایسا کہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو کیا ہوگا. تب تک بچے پیدا ہو چکے تھے. ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ ہم کو، یعنی ہمارا جو شیلٹر بنے ہوئے تھے اس وقت، اب وہی بیچارے مر گئے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی تو ان کا کرتے ہیں کچھ، لیکن کب تک چلے گا، یہ کیا ہوگا ان کے بچوں کا. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ مومنٹ یاد ہے. میں نے کھڑے کھڑے میں نے کہا تھا کہ رضیہ سے کہہ دو کہ یہ کشتی مینس بوٹ. رضیہ سے کہہ دو کہ یہ بوٹ اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. باقی منزل وہاں پر ہے، محلہ بدر کا. باقی منزل کے ایک کمرے میں رہتا تھا، وہاں میری بیوی تھی، ابھی بھی زندہ ہیں وہ، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو جیسے میں اندر کمرے میں آیا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہ، تو کہا رضیہ ایسا کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو کیا ہوگا. تو میں نے کھڑے کھڑے میں نے کہا تھا کہ رضیہ سے کہہ دو کہ یہ بوٹ اپنے تمام سواروں سمیت بس اللہ کے حوالے ہے. یہ اسپرٹ میرے اندر تھی، اور یہی اسپرٹ مجھے گائیڈ کرتی رہی. There is another question. Please tell us the hadith of Hazrat Umar about taqwa. اچھا، دیکھیے حضرت عمر جو تھے وہ بہت ٹاپ کے کمپینین تھے. رسول اللہ کے بعد دوسرا نمبر مانا جاتا ہے حضرت ابوبکر کا، تیسرا مانا جاتا ہے عمر کا. تو ادھر لرننگ کا ان کے اندر بہت زیادہ اسپرٹ تھی. لرننگ، کسی سے بھی بات کر کے پوچھتے تھے، چاہے وہ جانتے ہوں تب بھی. جیسے میں نے عرض کہا کہ ہیبٹ کے معنی مجھے پتہ تھے کہ کئی ڈکشنری میں دیکھے ہیبٹ کو جاننے کے لیے. ہیبٹ کا مطلب کیا ہے، یہ ہے لرننگ اسپرٹ. تو انہوں نے، ایک صحابی تھے، ان سے کہا کہ تقویٰ کیا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جانتے نہ ہوں، لیکن اسی کا نام ہے لرننگ پروسیس، ایکسچینج، انٹلیکچوئل ایکسچینج. تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہر سلکت طریقاً ذات شوقن، کیا ایسے راستے گزرے جہاں
کانٹے دار جھاڑیاں ہوں, تھارڈ میں بشز ہوں, کہ ایک راستہ ادھر ہے لیکن ادھر بھی جھاڑی ادھر بھی جھاڑی, تھارڈ میں بشز. آپ کبھی ایسے اسے جانا پڑا ہے آپ کو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ شمبر تو وشتہت تو, کپڑے سمیٹ لیے اور بچتا بچتا نکل گیا. تو انہوں نے کہا ذالک التقویٰ, یہی تقویٰ ہے. خدا نے دنیا کو بنایا اس طریقے سے کہ ٹیسٹ کے لیے ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کھینچ رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کا لسٹ جاگتا ہے, آپ کے سیلف انٹرسٹ جاگتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کا بہت سارے ڈیزائر ہیں وہ جاگتی ہیں. تو وہ آپ کو ادھر لے جانا چاہتی ہے, ادھر لے جانا چاہتی ہیں, مطلب ان جھاڑیوں میں پھنساتی ہیں آپ کو, اس کانٹوں میں. اس سے بچتے ہوئے چلے جائیں یہاں تک کہ خدا تک پہنچ جائیں. تو انہوں نے کہا ذالک التقویٰ, کہ جس طرح سے آپ تھارڈی بشز سے بچتے ہوئے گزرے, ایسے ہی دنیا میں مومن کو, متقی کو بچتے ہوئے گزرنا ہے. کیونکہ بشز تو ہر جگہ ہیں, کانٹے تو ہر جگہ ہیں, وہ آپ کو الجھائیں گے. جیسے کانٹے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کو پروک کر دیا, آپ غصہ ہو گئے. کسی کو دیکھا آپ نے کہ اسے بڑی گاڑی ہے, وہ آپ کو آ گیا کہ مجھے بھی بڑی گاڑی ہو. بہت ساری باتیں ایسی ہو جو آپ کو کھینچتی ہیں اپنی طرف, وہی کانٹا ہے. تو ان کانٹوں سے بچتے ہوئے گزر جانا, یہ تقویٰ ہے. کوشچن تو نہیں, جسٹ میں آپ سے تھوڑا زیادہ انفارمیشن لینا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ نالج انالیسس لیڈنگ ٹو وزڈم, اینڈ وزڈم لیٹر آن لیڈس ٹو انوویشنس, اینڈ بیسٹ پریکٹسز کین بی فاؤنڈ اینڈ adopted. So I want you to explain in terms of Islamic perspective something about knowledge management. یہ نالج مینجمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوشچن کیا ہے. دیکھیے, نالج مینجمنٹ کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی ٹیکنیکل فارمولہ نہیں ہے, یعنی آبجیکٹو فارمولہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بیس کرتا ہے انٹیوشن پر, بہت زیادہ. اگر آپ موٹر کار بنانا ہے, آپ کو ریلوے انجن بنانا ہے آپ کو, تو وہاں پر تو مینجمنٹ یہ ہوگا کہ آپ ٹیکنالوجی کو جانیں, اس ٹیکنالوجی کو فالو کریں. لیکن جب انسان سے آپ کو ڈیل کرنا ہے, انسانوں کے بیچ میں رہنا ہے, تو کوئی ٹیکنیکل فارمولہ نہیں ہو سکتا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ خدا سے ڈر ہو, آپ کے اندر بہت زیادہ سنسیئرٹی ہو, آپ کے اندر بہت زیادہ ان بائسڈ تھنکنگ ہو, آپ کا انٹیوشن بہت زیادہ جاگا ہوا ہو, آپ کے اندر بہت زیادہ ماڈسٹی ہو. اس سے مل کر ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ. وہ ٹیسٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, وہی بتاتا ہے آپ کو ہاؤ ٹو مینیج یور نالج. تو نالج مینجمنٹ کا کوئی ٹیکنیکل فارمولہ مجھے نہیں معلوم ہے. صرف یہ کہ اپنے آپ کو ٹرین کیجیے, اپنے مائنڈ کو ڈی کنڈیشن کیجیے, اور یہ ساری صفتیں پیدا کیجیے جو میں نے عرض کیا. تو اپنے آپ ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرے گا. وہی ٹیسٹ جو ہے آپ کے لیے سورس بن جائے گا, یعنی وہی بتائے گا آپ کو اس آرٹ کو کہ نالج کو کیسے مینیج کریں. یہ میں نے سمجھا ہے.